یوم الس کا سوال جس پہ ہم نے کوورنٹ کیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ولست بربکم، اور قبر کا پہلا سوال من ربک کا. یہ دونوں چیزیں، دونوں سوال آلموسٹ سیم ہیں ہمارے لیے، ایٹ لیسٹ جو سامنے نظر آ رہے ہیں لٹرل سینس میں. تو اگر کسی طرح سے ہم یہ کنٹینیو کر پائے اس ٹیسٹ فیز کے اندر کہ وہاں جو سوال جو ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں میں اور جو سوال یہاں پہ ہو رہا ہے بیچ کا فیز میں نے اسی کو پرائرٹی بنا کے گزار دیا، تو یعنی کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں irrespective آف دا فیکٹ کہ میرے پاس دنیا کی ویلتھ تھی کہ نہیں تھی. السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خیریت سے ہوں. تو حمزہ بھائی آج ہم پھر اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے جو ہم پچھلے ٹائم سے کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو ہے ہم نے ایک عہد کیا تھا عہد الست کے دن، اور آج ہم اس عہد کو ہمیں اس دنیا میں ایک ٹرائل کی طرح ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. بالکل میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کامیابی سے میرا کوئی مطلب نہیں اس طرح کا. میں کہنا یہ سوال میرا یہ ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز کیسے سیٹ کریں جو ہم اصل کامیابی تک پہنچ سکیں اور اس کو آسانی سے پوری کر سکیں. صحیح، میں سمجھ گیا اب آپ کی بات. اور دیکھیے جو ہم نے جہاں پہ لاسٹ ہم نے کیا تھا، کنکلوڈ کیا تھا اپنے لاسٹ سیشن کو، اس میں ہم نے یہ والی بات کہی تھی کہ بھائی یوم الس کا سوال جس پہ ہم نے کوورنٹ کیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ولست بربکم، اور قبر کا پہلا سوال من ربک کا. یہ دونوں چیزیں، دونوں سوال آلموسٹ سیم ہیں ہمارے لیے، ایٹ لیسٹ جو سامنے نظر آ رہے ہیں لٹرل سینس میں. تو اگر کسی طرح سے ہم یہ کنٹینیو کر پائے اس ٹیسٹ فیز کے اندر کہ وہاں جو سوال جو ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں میں اور جو سوال یہاں پہ ہو رہا ہے بیچ کا فیز میں نے اسی کو پرائرٹی بنا کے گزار دیا، تو یعنی کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں irrespective آف دا فیکٹ کہ میرے پاس دنیا کی ویلتھ تھی کہ نہیں تھی. ایک بات تو یہ آسان سی صاف ہو گئی. اب ایک بات جو ہم نے اور ایڈ کری تھی اس کو یہاں پہ کنٹینیو رکھیں گے تاکہ وہ چیز اور کلیئر ہو جائے کہ عقل کے تقاضے اور ہیں. عقل کو فوراً گینز چاہیے، وہ فوراً کمپریہنڈ کرنا چاہتی ہے چیزوں کو، اور ٹیسٹ اسی بات پہ بنتا ہے کہ جو ٹول آپ کے پاس بیسٹ ہے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، جو رولز ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے اگینسٹ سیٹ ہوئے ہوئے، تبھی تو ٹیسٹ بن پائے گا، تبھی تو ایک کمپلشن ہوگا آپ کے اوپر کہ ہاں مجھے پرفارم کرنا ہے اس میں، کہ کامیابی بظاہر اس میں نظر آ رہی ہے، لٹل گین یا شارٹر گین اس میں ہے، بٹ دین اگر میں نے صبر کیا، اگر میں نے سچ بولا، تو ہو سکتا ہے ابھی گین نہ ملے لیکن بعد میں ملے مجھے. اس پہ یقین کرنا یہ وہ ہے جو ٹیسٹ اور ٹرائل کو بناتا ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ مشہور سائیکولوجسٹ ابراہم میسلو، تو امریکن سائیکولوجسٹ تھے یہ، انہوں نے ایک ہیرارکیل پیرامڈ بنا کے دیا تھا کہ ہیومن ہیرارکی کی یا ہیومن نیڈ کی کیا شیپ بنتی ہے، کیا پیرامڈ ہے جو بنتا ہے. اس میں وہ ہم سب کو ہی پتا ہے، لیمنز لینگویج میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی روٹی کپڑا اور مکان، یہ پہلی ضرورت ہے میری کہ وہ ہو جائے. جیسے ہی یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کے بعد مجھے ضرورت ہے سیکیورٹی کی، کہ بھائی سیکیور تو رہیں یہ چیزیں، کوئی مجھ سے لے نہ لے، کوئی مجھ سے چھین نہ لے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی بھی آ گئی. اس کے بعد آتی ہے کہ a sense of belonging، کہ اب کوئی میری فکر کرنے والا ہو، میں کسی کی فکر کرنے والا ہوں، کوئی مجھے اپریشیٹ کرنے والا ہو، وہ چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے سیلف اسٹیم، کہ مجھے اب ایکنالج کیا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ایک ایشلون کو چھو لیتے ہیں یا بہت امیر ترین لوگ ہیں، ویلدی لوگ ہیں، ان کا ویلتھ موٹیو نہیں رہ جاتا. ان کا موٹیو ایک ٹائم بعد بن جاتا ہے کہ مجھے ایکنالج کتنے لوگ کر رہے ہیں، میری کامیابی کو کتنے لوگ سراہ رہے ہیں. وہ ان کا گیم جو ہے ان کا چینج، فیم کہہ لیجیے اس کو. ہاں، اور سب سے ٹاپ پہ اس نے رکھا میسلو نے سیلف ایکچولائزیشن. اب یہ ایک کمال کی چیز ہے کہ وہ سائیکولوجسٹ ہے، دنیا کے سائنسز یا ریشنلی یوز کر کے اس نے یہ پیرامڈ ڈیزائن کیا ہے، اور سب لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. اس نے سب سے بیس پہ رکھا ہے سب سے پہلی نیڈ روٹی کپڑا مکان، اور سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے اس نے، یعنی سب سے آخری نیڈ جو انسان پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. اور ہمیں یہ نظر بھی آ جاتا ہے دنیا میں کہ جب ایک ایشلون پہ پہنچنے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ اب مجھے فلنتھروپک ورک کرنا، اب مجھے این جی اوز چلانے. اس میں بھی کنٹروورسیز ہیں خیر کہ این جی اوز کیوں چلتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، بٹ دین وہ چیزیں
انسان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب لوگوں کے لیے کچھ کام کروں، جو میں نے سوسائٹی سے لیا ہے وہ کس طرح سے ان کو واپس کروں ایک اچھے فارم کے اندر. اب اس میں کمال یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے جب وہ بی بی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیابان میں ایک چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ پانی کا نشان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کچھ سامان ان کو دے کے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ پورا قصہ تو خیر لمبا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے وہ سن بھی رکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن وہاں پہ ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم مانگتے ہیں. سورہ ابراہیم میں یہ دعا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی ضروریت کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو ایسی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ تیرا گھر پاس میں ہے. اب جو پہلی چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ اقیم الصلاح ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. پہلی چیز جو انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے پہلی چیز کمال یہ ہے کہ اب اگر آپ اس پیرامڈ کو دیکھیں، ذہن میں رکھیں اپنے، تو روٹی کپڑا مکان مانگا ہی نہیں انہوں نے. پہلی چیز وہ مانگی کہ اقیم الصلاح، کہ ان کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. دوسری چیز جو مانگ رہے ہیں وہ کہ لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے. اب لوگوں کے دل مائل ہونے لگے تو وہ ہیرارکی، وہ پیرامڈ جو ہے وہ دیکھیے وہ ٹرن ہونے لگا، وہ پیرامڈ جو وہاں پہ بنا ہوا ہے. تیسری چیز کیا مانگی کہ ان کو ثمرات عطا کر، ان کو فروٹس عطا کر، یعنی ان کو رزق عطا کر، ان کو اچھے گینز عطا کر. اور لاسٹ چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضروریت کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن جب کسی بھی چیز کو مینشن کر رہا ہے تو وہ یوں ہی نہیں مینشن کر رہا، وہ ہمیں بھی یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کسی طرح سے تمہیں اپنا مورل کمپس اس طرح سے سیٹ کرنا ہے، اس طرح سے کیلیبریٹ کرنا ہے کہ تمہاری پہلی پرائرٹی وہی سوال، اسی سوال پہ پہنچ جائے گی بات کہ میرا رب کون ہے. جب یہ پرائرٹی کلیئر ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، اگر میرا رب وہ ہے، اللہ رب العزت ہے، تو پھر مجھے کس طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے. وہ عبادت کس طرح سے ہوگی؟ وہ عبادت اس طرح سے ہوگی کہ آپ نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے سب سے پہلے. انشاءاللہ. اب ایک نماز کو قائم کرنا لٹرل سینس میں ہے، ایک نماز کو قائم کرنا وہ ہے کہ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ جب انسان یا کوئی بھی مسلمان کے گھر میں جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اذان دی جاتی ہے. جی جی. اور ایک محاورتاً ایک بات کہی جاتی ہے جس کی نماز جو ہے وہ نماز جنازہ ہے تب پڑھ جاتی ہے، بیچ کا وقفہ جو ہے زندگی کا وقفہ ہے. ایک نماز وہ ہے جس کو ہم لٹرل سینس میں صرف نماز سمجھتے ہیں کہ 5 وقت میں نماز ہو گئی، وہ ہم نے پڑھ لی. ایک نماز وہ ہے، قائم کرنا نماز کو وہ ہے کہ آپ ہمہ وقت نماز کی حالت میں ہیں، آپ ہمہ وقت عبادت کی حالت میں ہیں. آپ جب کچھ کر رہے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میں اس کی رضا سے، اس قرب سے دور ہو جاؤں گا. یہ کیفیت آپ کی ہر وقت برقرار ہے. آف کورس اس کیفیت میں ہر ایک نہیں رہتا اور ہر وقت نہیں رہ سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. بٹ دین یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ یہ کیپ آن پریکٹسنگ اٹ. آپ جتنا اس کی مشق کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے یہ آپ کی طبیعت میں اتنا ہی اترتا جائے. جیسے سوچنے کا نظریہ ہے، آپ نے اگر ایک سوچنے کا نظریہ ہر وقت آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، وہ آپ کی طبیعت میں بائی ڈیفالٹ اتر جائے گا. اسی کو استقامت کہتے ہیں. اب جب صلاح ہو گئی تو اس کی بندگی میں اس طرح سے کروں، وہ نماز یا زندگی گزارنے کا طریقہ میرا اس طرح سے ہو کہ لوگ انسپائر ہوں، میرے آس پاس کے لوگ. وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے، اور یہ ہے کہ یہ تو بھئی کرپشن کرتے ہیں، یہ خراب مال بیچتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دو تو اس کی خیانت ہوگی ہی ہوگی، جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ اگر یہ کرائٹیریا ہے میرے تو لوگ تو مجھ سے بدزن ہوں گے نا، لوگ مجھ سے دور جائیں گے بے شک. باوجود اس کے کہ 5 وقت کا نمازی ہوں یا اس سے زیادہ کا نمازی ہوں، نفل عبادتیں کر رہا ہوں میں. تو یہ کوریلیشن ہے پورا کہ نماز قائم ہو رہی ہے، اور وہ نماز قائم اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کنٹینیوس ہے وہ میری زندگی میں، ایوری ڈے ایوری سیکنڈ آئی ایم ان دیٹ فیز. سیکنڈلی وہ عبادت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل مائل ہو رہے ہیں کہ بھائی نیک آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے یہ. تیسری کہ مجھے جو رزق پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اب اس سے مطلب نہیں کہ وہ کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے، بٹ اگر مجھے رزق پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو پھر میں شکر گزار بنوں. یا یہ ساری چیزیں اگر میرے پاس اوصاف آ رہے ہیں یا ان میں سے کوئی بھی اوصاف آ رہا ہے تو مجھے اٹموسٹ گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ میں آنا ہے. اگر یہ رویہ ہمارا زندگی کو لے کر ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم ویل آف ہیں یا ورس آف ہے دنیا کے پیرامیٹرز میں.
لیکن ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ضرور کھل جاتا ہے اس بات سے۔ تو وہ بیبی اسٹیپس کیا ہوں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مطلب پریکٹیکلی جو ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا اسٹیپس ہیں، اس کو آپ تھوڑا سمجھائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو مجھے لگتا ہے، جو ہم جس ایج میں ہیں اس ایج میں سب سے بڑا دور ماں راز ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ والی بات ہے کہ ہم اس ایج میں ہیں جس ایج میں اتنی تیز رفتار ہے، جو اس سے پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ یو آر رننگ آن اے ٹریڈ مل، کہ اس میں آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچ رہا کہ آپ یو ٹیک اے پاز، رکے تھوڑی دیر، ایک لمبی سانس بھریں اور سوچیں ہر چیز کے بارے میں، غور و فکر کریں۔ قرآن ہمیں یہ میسج ہر جگہ دے رہا ہوتا ہے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم تذکر نہیں کرتے؟ کیا تم تشکر نہیں کرتے؟ اب یہ وہ بیبی اسٹیپس ہیں جن کا ذکر بارہا پہلے بھی آپ سے ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے، کہ یہ وہ دائرہ ہے بیسکلی اسٹیپس کا، کہ اگر یہ آپ کے چاروں طرف ریوالو کر رہا ہے یا آپ کے ایکشنز اس دائرے میں چل رہے ہیں کہ میں تذکر کرتا ہوں، میں تدبر کرتا ہوں، میں تفکر کرتا ہوں، میں تشکر کرتا ہوں۔ اب آئی نو کہ ورڈ ہو سکتا ہے مشکل ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کو جو ہے تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے آڈینس کے لیے۔ دیکھیے شارٹ میں اگر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو تشکر، شکر، کہ آپ کے پاس گریٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہے، سوری، ایک بات تو یہ۔ تذکر، جو میں نے ذکر کے اس سے پہلے ہم نے فارم بتایا تھا کہ ذکر کا ایک فارم یہ ہوتا ہے ریممبرنگ، یاد کرنا۔ ذکر کا ایک فارم ہوتا ہے انگریو کرنا، اپنے اوپر نقش کرنا۔ ذکر کا ایک فارم ہوتی ہے بات کرنا، ایک بات چیت جیسے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری فارمز اس ذکر میں موجود ہیں، آپ کے تذکر میں موجود ہیں کہ نہیں؟ یہ تذکر ہو گیا۔ تفکر، فکر، کنٹمپلیٹ کرنا۔ اب تدبر اور تفکر آلموسٹ سیم ہے، ذرا سا اس میں فرق ہے۔ وہ یہ فرق ہے جیسے فکر میں آپ کرتے ہی ہیں کہ آپ ڈاٹس کنیکٹ کر کے ایک امیج بناتے ہیں، پوری امیج آپ کنیکٹ کرتے جاتے ہیں، 1 2 3 4 ایسے کر کے کنیکٹ کرتے رہے، اور جیسے بچپن میں کیا کرتے تھے ہم لائنز ڈرا کر کے کنیکٹ کرتے تھے نمبرز کو، اور ایک امیج آ جاتی تھی، یعنی یو کین سی دی ایلیفینٹ ان دا روم والی بات، کہ ایک دم سے ایک امیج آئی کہ ارے اچھا یہ بات ہے۔ تفکر یہ ہو جاتا ہے۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس پہلے ہی رزلٹ ہے۔ رزلٹ سے مطلب کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب ہے، اب میں دلیل ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیا کیا نشانیاں ہیں تاکہ میں اپنے بلیف کو فردر اسٹرانگ کر سکوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جرنی ہے بچپن کی، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا سورج، اچھا چاند، اچھا تارے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں سب میں تغیر آ رہا ہے۔ جب تغیر آ رہا ہے، ڈراپ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے رب میں تغیر نہیں ہو سکتا، مطلب میرا رب میں زوال نہیں ہو سکتا کسی طرح کا۔ تو یہ کہ وہ رب کی دلیل ان کے پاس تھی، اب وہ شواہد، وہ ایویڈنسز جمع کرنا جس سے وہ دلیل فردر اسٹرانگ ہو جائے، یہ تدبر کے فارم میں آ گیا۔ اب جب آپ کا دائرہ یہ بن جاتا ہے جس میں غور و فکر بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے تو نجات ہے ہی نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو شعور دیا ہے، تو یو ہیو ٹو تھنک، بٹ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یو ہیو ٹو اسٹاپ۔ جس رفتار سے آپ بھاگ رہے ہیں، جس رفتار سے آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں، جس رفتار سے آپ کو شارٹر اسپین آف میموری ہوتا جا رہا ہے آپ کا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا اور ایک لمبی سانس لے کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک منٹ۔ جیسے میں اس کا ایگزامپل ایسے بھی دیتا ہوں، جیسے آپ کے ساتھ کون کر رہا ہو کوئی، جیسے ایک کون آرٹسٹ ہے جو ہم لوگ نیوز میں سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ کون آرٹسٹ آیا، ایک دم سے اس نے اتنی پچز کرنی شروع کری آپ کے سامنے کہ آپ تھوڑی دیر کو آپ کا برین فاگ ہو گیا، معاف ہو گیا آپ ایک دم۔ معاف ہو گیا ذہن آپ کا، آپ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ارے اچھا یہ کہ مجھے یہ پیسے چاہیے، وہاں یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اتنی باتیں اس نے کری کہ آپ کسی طرح سے ان باتوں میں آ گئے۔ تو ہمارے ساتھ بھی بہت حد تک یہ ہو رہا ہے، اور جیسے کہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی اچھے فائدے بھی ہیں اور برے فائدے بھی ہیں۔ اس میں سب سے خطرناک فائدہ، وہ سب سے خطرناک جو اس کا نقصان ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ آپ دیکھیں جو نمبرز آپ کو یاد ہوا کرتے تھے وہ نہیں یاد ہیں، آپ کی میموری کا اسپین چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا میموری کا اسپین تو کم ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے دوسری بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے آپ کی، کہ چاہے آپ بچے ہیں چاہے آپ بڑے ہیں، جن لوگوں کو بھی ایڈکشن ہے، یا جو لوگ بھی شارٹس اور ریلز دیکھنے کے شوق رکھتے ہیں، وہ 60 سیکنڈ والا فیم یا 60 سیکنڈ والی جو انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کہیں نہ کہیں اپنی لائف سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ جلدی منظر چینج ہو، ایڈونچر جلدی آئے، یہ جو سلو پیس آ رہا ہے یہ بورنگ کر رہا ہے میری لائف کو، میں جو بیٹھ گیا ہوں سکون سے، اس میں مجھے اریٹیشن ہو رہا ہے، مجھے یہ منظر، اس میں ایڈونچر، اس میں ایڈرینلن رش بڑھتا ہی رہنا چاہیے جلدی جلدی۔ اگر یہ جلدی نہیں بڑھ رہا ہے تو میں اریٹیٹ ہوں گا، میں بور فیل کروں گا،
میں انجوائے تو قطعی نہیں کروں گا اس کو. ہوں اور کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے. تو تدبر اور تفکر ان دونوں کے لیے آپ کو اس فیز میں آنا پڑتا ہے کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے کہ آپ ٹھہر سکیں, آپ سوچ سکیں کہ میرے ساتھ کوئی کون تو نہیں ہو رہا ہے کہیں, اس سے بچ سکیں. تذکر, جو بھی فائنڈنگز آپ کی ہیں ان کا آپ ذکر کر سکیں, اور غور کریں گے تو ہو سکتا ہے یاد آنا شروع ہو جائے چیزیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے, تمہیں یاد ہے, تو وہ یاد آنے والی چیز شروع ہو جائے, وہ فیز شروع ہو جائے, آپ کو سائنس نظر آنے شروع ہو جائیں. تشکر اگین اٹس ویری امپورٹنٹ, ہر اسٹیپ اس میں امپورٹنٹ ہے, لیکن تشکر بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے زوال کی وجوہات میں سے کیا چیزیں دو بڑی پرومننٹ وجہ ہیں, تو اس میں پہلی آئے گی لاس آف ادب, دوسری آئے گی تشکر, کہ وی ہیو بیکم ویری انگریٹفل. تو آپ نے دیکھیے 4 اسٹیپس بتائے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے اسٹیپ پہ آتے ہیں, ہم اس کو دھیرے دھیرے ڈسکس کریں گے ہم لوگ چاروں اسٹیپس. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے شکر. ہوں مطلب شکر کس بات کا شکر؟ اب ایک غریب آدمی, اس کا کچھ نہیں ہے, ہوں تو کس چیز کا شکر کرے گا وہ؟ ہاں, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ایگزیکٹلی یہ بات, اب کتنی خوبصورت بات ہے اس دین کی جس کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ یہ ایگزیکٹلی سوال بالکل ایسے ہی کا ایسے ہی ہوا ہے. وہ ایسے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے, آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ رب العزت سے بات کرتے تھے, طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے, تو ایک شخص ملا جس کے پاس اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتیں تھیں, لیکن وہ عادل شخص تھا, اچھا شخص تھا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کری, اور جو بہت عجیب تھی. اس نے کہا کہ موسیٰ, اللہ رب العزت سے کہیے گا کہ میری نعمتیں کم کر دے, کہ مجھے ڈر ہے میں اسپینڈ تھرفٹ نہ ہو جاؤں, مجھے ڈر ہے مجھ سے میری نعمتوں کا غلط استعمال نہ ہو جائے, کہ اٹس بین انف فار می, کہ میرے لیے بہت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بات, تمہارا سوال بہت عجیب ہے, لوگ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مل جائے, اور لیکن میں کہہ دوں گا, بات کروں گا میں. پھر آپ آگے چلیں تو ایک شخص ملا ہے جس نے اپنے جسم کو ریت سے یا پتوں سے ڈھکا ہوا تھا, اور اس نے کہا موسیٰ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, التجا کریں, کہ میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے, طور پہاڑ پہ پہنچے, اور دونوں کی بات کہی, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ, جو شخص کہہ رہا ہے کہ اس کی نعمتیں کم ہو جائیں, اس سے کہو میرا شکر کرنا چھوڑ دے, اس کی نعمتیں کم ہو جائیں گی. دوسرے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا, جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں, اس سے کہو میرا شکر کرنے لگے, اس کی نعمتیں بڑھ جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں, جس شخص نے یہ کہا تھا کہ میری نعمتیں رک جائیں, اس سے پہلے ملاقات ہوئی, اس سے فرمایا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے شکر کرنا چھوڑ دو, نعمتیں رک جائیں گی. اس نے کہا موسیٰ, میرے رب نے مجھے اتنا نوازا ہے, میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں, آگے ملے نہ ملے, لیکن میں اس کا شکر تو نہیں چھوڑ سکتا جو میرے پاس ہے, مجھ سے یہ بات نہیں ہو پائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تیری نعمتیں بھی نہیں رک سکتی. اب وہ آگے چلے, وہ دوسرا شخص ملا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے شکر کرنے لگو, تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں گی. جیسے ہی یہ بات کہی ہے, ایک ریشنل ری ایکشن جو عام طور پہ جو ہم اور آپ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ موسیٰ شکر, کس بات کا شکر کروں میں, میرے پاس ہے کیا جس کا میں شکر کروں. اس نے یہ جملے جیسے ہی کہیں, جس ریت سے یا جن پتوں سے اس نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا وہ اڑنے شروع ہو گئے, یعنی جو اس کو میسر تھا وہ بھی جانے لگا اس کے ہاتھ سے. پرابلم یہ ہے کہ ہم گریٹیٹیوڈ میں تب آ سکتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس لیوریج ہے کیا اس ٹیسٹ کے اندر, اس ٹرائل کے اندر. بات وہی ہے ابھی بھی, اور میں بار بار اس بات کو دہراؤں تاکہ ہمارا کانٹیکٹ بنا رہے, کہ وہ بڑی پکچر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم لائن کے اندر ایک چھوٹے سے وقفے کے ٹائم کے ٹیسٹ دینے کے لیے آئے, اس میں بھی آپ کو کچھ لیوریجز اگر مل گئے, اب ان لیوریجز پہ آپ کیا کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ویلتھ نہیں ہے, یہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, تب بھی کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس شکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. بے شک. جیسے اگر آپ کے ٹیبل پہ کھانا ہے, بہت سارے لوگ بھوکے سو رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہیومن مائنڈ کی یا ہماری عادت ہے کہ جو چیز میرے پاس آ گئی یہ تو فار گرانٹیڈ لوں گا ہی لوں گا میں, کہ یہ تو ہے میرے پاس, وہ چاہیے نا مجھے, وہ نہیں ہے میرے پاس بہت وقت سے, جب وہ آ جائے گی تو وہ جو اور آگے نظر آ رہی ہے وہ چاہیے مجھ کو. اسی لیے شاید ہمارے بزرگ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو صبر آئے گا, شکر آئے گا, بے اور شک, اپنے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری. بے شک. اچھا, اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں یہاں پہ, کہ اگر کسی کو, میں بہرحال اس بات کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کسی کو
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تک پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد وہ ساری زندگی بھی اگر شکر میں گزار دے، سجدے شکر میں گزار دے، تو بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ مطلب ایوری ون وانٹ ٹو بی چوزن ون، بٹ انہیں لگتا ہے یہ نہیں ہے تو ہم چوزن ون نہیں ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا. یہ والی بات جو ایک وسوسہ آتا رہتا ہے، یہ شکر کس چیز پہ کریں. آپ دیکھیں ایک بہت سادہ سی مثال، کہ آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہوں، یا اور آسان کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر کی والدہ، بہن، بیٹی، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ محلے کا کوئی ایسا شخص جو پتا ہے کہ خراب شخص ہے، وہ ان میں سے کسی کا بھی نام بھی لے، یا وہ نام ساتھ میں لیا جائے. آپ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے. بے آپ شک. بچنے کی کوشش کریں گے، بھائی وہ خراب شخص ہے، بھائی میری بیوی کا، بہن کا، بیٹی کا کیوں نام لے گا. وہ تو اس کا تو محلے میں کردار بھی جو ہے وہ بدنما ہے. اب اللہ رب العزت جو غیور ہے، آپ کی غرض تو کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ رب العزت کے سامنے. وہ غیور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم. علیہ وسلم. اب اگر اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس کے محبوب کے نام کو عزت اور اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے سکیں، یا درود السلام بھیج سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دے دی ہے جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. بے شک. تو یہ کتنا بڑا شکر کا مقام ہے. اگر ہم کہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے اس کے پاس، کہ گھر پکا نہیں ہے لیکن یہ ہے اس کے پاس. تو ہم میں اور اسلاف میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں، لیکن دو جو میجر ڈفرینس جو میں نے کہا، کہ ایک تو یہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ نہیں رہا، ایک یہ کہ ادب سے بھی نہیں رہے ہم لوگ، ادب سے بھی ہم بہت دور ہو گئے. تو آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ شکر ہر حال میں کرنا ہے. اب آپ نے دوسرا جو پوائنٹ اٹھایا وہ ہے ادب کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یا میرے خیال سے اور بھی لوگ یہی سمجھتے ہوں گے، کہ ادب تو ہم اپنے محبوب کا بے پناہ کرتے ہیں اور بے پناہ محبت رکھتے ہیں. تو ہمارا ادب تو ابھی بھی مینٹین ہے. آپ نے یہ ادب کا پوائنٹ جو اٹھایا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں اور اس کو اور سمجھائیں کہ مطلب کیا مسئلہ ہے اس میں. دیکھیں، ادب جیسے ہماری نماز مینٹین ہے، ویسے ہی ہمارا ادب بھی مینٹین ہے. جیسے ہمارا اللہ کے رازق ہونے پہ عقیدہ مینٹین ہے، ویسے ہی ہمارا ادب بھی مینٹین ہے. بات ساری یہی ہے کہ ہماری ڈیفینیشنز بہت کرپٹ ہوتی ہیں. اب ادب ہوتا تھا ریورنس، ریسپیکٹ. اب اس کا ایک بہت سادہ اگزامپل جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، جیسے آپ کا تعلق اے ایم یو سے، میرا بھی اے ایم یو سے. تو ایک وقت وہ تھا جب ہمیں یاد ہے کہ ہمارے سینئرز جو تھے وہ اگر بتایا کرتے ہیں، یہ چیز آپ نے بھی سنی ہوئی ہوگی، کہ کوئی سینئر آ جاتا تھا تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بے شک. ایک ادب وہ تھا. ایک ادب وہ تھا کہ والد اگر آ گئے ہیں گھر میں تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب ہوتا یہ کہ آپ نے اس چیز کو اتنا فار گرانٹیڈ لیا، یا اس چیز کو اتنا ڈیمورلائزنگ سمجھا گیا بچے کے لیے، کہ بچے کا بے باک ہونا اب زیادہ ضروری سمجھا گیا، کہ یو ہیو ٹو بی سم سارٹ آف ڈیئر ڈیول، کہ آپ کھل کے بات نہیں کر پاتے ہیں، آپ کھل کے بات کریں گے، اور ایسا انوائرمنٹ چاہیے. یہی ٹیچنگ میں بھی ہو گیا. استاد کا آپ ادب دیکھ لیں، کہاں رہا ہے استاد کا ادب. یا اس میں بے شک دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، یا دونوں طرف سے کرپشن آیا ہوگا، جو ٹیچرز ہیں ان کی طرف سے بھی کرپشن آیا ہوگا، اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی آیا ہوگا. بٹ دین اگر ہم ادب کی ایک ٹینجنٹ دیکھیں تو وہ بہت ویک ہے. وہ صرف نام کے لیے تو بچی ہوئی ہے. ہم آپس میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، یہ کم جانتا ہے. آئی ایم دا، جسے کہتے ہیں وائز پرسن ان دا روم، یہ فیلنگ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا، ہم کبھی بھی بات پہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ جو بات کری جا رہی ہے، کہ اس بات میں وزن کتنا ہے، اس بات کا ویٹیج کتنا ہے، اور یہ میری زندگی کی فلسفی میں کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ود ان فیو سیکنڈز میں اس آدمی کو ایک خاکے میں ڈال کے باکس کر سکوں. وہ تو ادب نہیں ہوا. باکس بھی ایسے ویسے نہیں، ڈیمورلائزنگ وے میں اس کو باکس کرنا. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں، یا ہم کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3-4 سیکنڈ میں شروع میں جو بات کرے اس سے میں کس طرح سے جج کر لوں کہ یہ کس ریلیجن کا ہے، یہ کس سیکٹ کا ہے، یہ کہاں تک پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا پتا ہے، اس کا کتنا پیسہ ہے. کتنا پیسہ ہے. تو وہ ہم نے ایک پیرامیٹرز بنا رکھے ہیں، ان پہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ میرے کام کا ہے، اس کو مجھے ویٹیج دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جج کر کے ان کے ساتھ باعث بھی ویسی رکھتے ہیں
کہ جیسے ارے بھائی یہ زیادہ نہیں جانتے، یہ پڑھ لکھے نہیں ہیں، ارے بھائی یہ تو مولانا ٹائپ ہے، ان کو دنیا کا زیادہ نہیں پتہ. ہمیں دنیا دار سے باعث کرنا ہے تو ارے بھائی یہ دنیا دار ہے، ان کو دین کا زیادہ نہیں پتہ. جبکہ بہت ممکن ہے کہ وہ شخص، اگر آپ کے پاس ادب ہوتا تو آپ اس کی بات کو ویٹیج دے رہے ہوتے، نہ کہ اس کے حلیے کو یا یہ ان چیزوں کو آپ ویٹیج دے رہے ہوتے. ہاں یہ چیز میٹر ضرور کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے میٹر نہیں کرتی، بٹ اس پہ پورے پورے کردار کو جج کر دینا ایک دم سے اور ورڈکٹ دے دینا ان پہ، یہ ہے بڑا جرم جو ہم کرتے ہیں. اب یہ یہیں پہ نہیں رکتا، جب یہ معاشرے میں سوسائٹی میں یہ چیز عام ہو جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے ٹیبل ٹاک میں یہ چیز آ گئی، تو بچے بھی سیکھتے ہیں، سب لوگ سیکھتے ہیں. اور وہ جاتی کہاں تک ہے، اس کا میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہ جاتی ائمہ اکرام تک ہے. کہ پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی ائمہ اکرام، جو ائمہ اکرام ہیں ہمارے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا کوئی اور امام ہو، دیکھیے ان سے فلاں فلاں جگہ پہ یہ مسٹیک ہوئی ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو بہت زیادہ علم نہیں ہے، جو مجتہد نہیں ہے، جو دین کے لاز بھی نہیں سمجھتا. بٹ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس سے ادب جا چکا ہے، ریورنس جا چکا ہے، کیونکہ وہ یہ کرتا ہوا آ رہا تھا بچپن سے. وہ اپنے پڑوسی کو بھی جج کر رہا تھا، اپنے والد کو بھی جج کر رہا تھا، سب کو جج کر رہا تھا وہ. تو وہ ججمنٹل ہوا ہے، اسے باکس کرنا ہے جلدی جلدی لوگوں کو کسی نہ کسی خانے میں. دوسرا یہ کہ خود نمائی، کہ مجھے شوق ہے کہ میں کیسے ثابت کروں کہ نبیل صاحب کو کم پتہ، میں زیادہ پتہ ہے، تو میں وہ چیز اٹھاؤں جس میں کمی نکل سکے نبیل صاحب کی. تو یہ جو ایک ہماری اپروچ بنی ہوئی ہے. اب یہ اپروچ کرتے کرتے پہنچتی وہیں تک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت میں رکھے کہ صحابہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں، وہ ایسپیکٹ آنے لگتا ہے. اللہ معاف کرے ہمیں. تو ابھی ہم نے جو ہے 2 چیز پہ ہمارا جو ہے ایگریمنٹ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ادب لانا ہے اور شکر لانا ہے. یہ بیسک سٹیپس ہیں جی جو ہمیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے قریب لے جائیں گے. انشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ ادب اور یہ محبت اپنے دلوں میں کیسے لا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالی.